دیکھیں اسلام دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو باتیں ہونی چاہیے اس کے اندر، کچھ کرنا ہے اور کچھ چھوڑنا ہے، کچھ کرنا ہے اور کچھ باتوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس چھوٹی سی آیات کے اندر سمجھا دیا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے جن کا پیغام، جن کی رسالت لوگوں کے لیے یہ بات تھی کہ لوگوں کو یہ بات پہنچا دے، دعوت دے اللہ کے عبادت کی طرف، ان اعبدوا اللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ رب العزت نے جو غیر اللہ کی پرستش اور جو باتیں ان کے لیے حرام کیا ہے اس سے وہ بچا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دین دو باتوں کا مجموعہ ہے دوستو، کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ جس کو اللہ نے کرنے کہا وہ بھی عبادت ہے، اور جن باتوں سے آپ کو روکا ہے اس سے پرہیز کرنا بھی وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے مومنو، یہ شراب، یہ نشہ، یہ جوا اور یہ بتوں کا استھان اور تیر بازی اپنے تقدیر کے فیصلہ کے لیے، یہ سارے کے سارے چاروں کام رجس، یہ پلید ہے، عقیدہ غلط ہے، کرتوت غلط ہے، فاجتنبوہ، لہذا تم ان حرکتوں سے کنارے اس کا مت جانا، بچے رہنا، شاید تم پر، تاکہ تم پر رحم و کرم اللہ کا ہو سکے۔ معلوم یہ ہوا اس آیت پاک سے کہ جب ایک انسان، ایک بندہ حرام کام میں ملوث ہوتا ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے امت پر حرام قرار دیا ہے، وہ حرام کام سے جب تک وہ بچتا نہیں ہے تب تک اللہ کی رحم و کرم کے دروازے اس کے لیے کھلتے نہیں ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطانی چکر ہے جو اس نشہ بازی میں، شراب نوشی میں، جوا بازی میں کے ذریعے سے تمہاری سماج کو بگاڑنا چاہتا ہے، تمہارا گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے، تمہارا بستی اور محلوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور آپسی محبت و اخوت جو ایک مضبوط رسی تمہارے لیے ہے آگے بڑھنے کے لیے، اس کو یہ برباد کرنے کا کام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے بھلے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کے لیے اس جسم کے سب سے اوپر میں یہ ماتھا دیا ہے، یہ ماتھا سب سے اوپر، تاکہ پانی میں بھی چلو تو یہ اوپر رہے، حفاظت اس کی ہوتی رہے۔ اور اس ماتھا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا دیا ہے، مغز دیا ہے، اور وہی اللہ نے عقل رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل انسانی، سمجھ انسان کا کس میں آپ کی بھلائی ہے، کس میں آپ کے لیے برائی ہے، اس کو تفریق کرتا ہے، نہیں ادھر نہیں چلنا ہے، ادھر چلنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ جب یہ بیلنس کو بگڑ جاتا ہے دوستو، تو انسان کو بھلے اور برے کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، تمیز نہیں ہو پاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ تیسرا خلیفہ ہیں۔ ذی النورین ان کا لقب تھا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نشہ، یہ خمر، جماع الاسم، تمام گناہوں کا مجمع اس کے اندر ہے، جڑ ہے۔ لہذا لوگوں اس گناہ سے بچو، اس لیے کہ جب تمہاری یہ برائی تمہارے اندر آ جائے گی تو دنیا میں کوئی بھی گناہ تم سے چھوٹنے والا نہیں ہے، سارے گناہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے طور پر دلیل کے طور پر کہا کہ تمہارے نبی نے کہا کہ اگلی امت کے اندر ایک عابد رہا کرتا تھا اور اسی محلہ میں، پاس کے محلہ میں ایک شہزادی رہا کرتی تھی۔ عورت، ایک بار اس عورت نے چاہا کہ اس عابد کو اس کی محبت میں پھنسا ڈالے۔ عورت تو فتنہ ہے نا، عورت تو فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کے آخری حج، لوگوں کو ایک خاص بات کہی تھی، ان میں ایک پیغام دیا تھا قیامت تک لوگوں کے لیے، ما ترکت بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء فاتقوا النساء فاتقوا النساء فاتقوا النساء۔ لوگوں میرے بعد سب سے بڑا فتنہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں مردوں کے لیے وہ عورت ہے، لہذا عورت کے مکر اور چکر سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، بچائے رکھنا۔ اس نے لوگ اپنے غلام کو بھیجا، نوکر کو بھیجا، جاؤ عابد کو کہو کہ ہماری مالکن تمہیں دعوت دے رہی ہیں، بلا رہی ہیں تاکہ آپ کو کوئی اہم فیصلے میں آپ کو گواہ بنا دے۔ عابد سمجھا کہ میں نیک انسان ہوں، عابد تو جاہل ہوتا ہی ہے، چلے گئے۔ جائے جب روم کے اندر تو وہاں دیکھ رہے وہ عورت ہے، ایک طرف شراب کی بھٹی رکھی ہوئی ہے، ایک طرف ایک بچہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو عابد صاحب، تم کو کوئی گواہ بنانے کے لیے ہم نے نہیں بلایا، بلکہ یا تو تم یہ شراب پیو، چاہے یہ جو جوان کھڑی ہے اس سے تم زنا کرو، یا اس بچے کو تم قتل کرو۔ عابد صاحب نے کہا یہ کون مصیبت ہو گئی؟ کہا ایسا اگر نہیں کرو گے تو تمہیں ہی کر دیا جائے گا، چھٹکارا تمہارا نہیں۔ تو کہا کہ 3 کام ہے، ان میں ایک ہی کام کرنا ہے، بچے قتل کر دیں تو قاتل بنا جائے گا، کسی ناحق کسی عورت سے اگر زنا ہو گئے تو زانی ہو جائے گا، آسان کام تو یہ ہے کہ شراب پی لیا جائے۔ شراب پی لیا، نشہ چڑھا، عقل زائل ہو گئی، تو اس کے پاداش میں زنا کے بھی مرتکب ہو گئے، بچے کو بھی قتل کر دیا۔ کہا سنا تم نے کہ یہ جریمہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ بدر دوستو، جو سماج کو کہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے میں جب کرایا گیا، معراج کا مطلب مکہ سے جہاں فلسطین بیت المقدس ہے، ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ذریعے سے لے جایا گیا تھا، لے جایا گیا تھا۔ پاورفل، تیز رفتار، وہ تیز رفتار سواری اس راکٹ کے زمانے میں بھی آج تک تیار نہیں ہوا، جس کا اللہ رب نے پہلی پیشن کر دیا لوگوں کے لیے۔ اب دیکھتے جائیے کیا کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہے، جو 1450 سال پہلے جس کا کتاب و سنت کے اندر اشارہ ہو گیا، اس کی تعبیر آئے دین ہو رہے ہیں۔ دوستو، لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام
اس موقع پر 2 گلاس 2 پیالہ نبی کے سامنے پیش کیا. کہا دیکھو یہ ایک گلاس ہے جس میں شراب، دوسرا گلاس ہے جس میں دودھ، آپ ان میں سے کوئی بھی اختیار کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے گلاس کو، شربت کے گلاس کو آپ نے لے لیا. جبریل نے وہی کہا تھا کہ آج آپ اگر اس شراب کے برتن کو آپ منہ لگا دیتے، غوت امت کا، تو آپ کی پوری امت بیکار ہو جاتی. بدر دوستو، لہذا شراب نوشی، یہ نشہ بازی آپ کے گھر ہی نہیں، آپ کا پورا سماج کو بردابر کرنے والی چیز ہے. اور یہ فتنے ہمارے بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر اتنے پھیل گئی ہے کہ بڑا حیرت ہوتی ہے دوستو، بڑا حیرت ہوتی ہے. ہم جیسے لوگ، جس طرح سے آپ لوگوں نے دعوت دی کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں آئیے، 2 باتیں سنائیے، ایسے ہی گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں. میرا عقیدہ تھا، میرا خیال تھا کہ ہم لوگ کشن گنج میں رہتے ہیں، بازار ہے، تو یہاں کے ماحول تھوڑا سا ہچکولی کھا رہا ہے کہ یہاں کے کچھ بچے غلط چیزیں استعمال کر لیتے ہیں. شاید ہمارے سماج کے لوگ جہاں دور صدور میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، یہ بلا اس کے اندر نہیں ہے. واللہ کہتا ہوں، جہاں بھی جا کر کے اس بات کو کہتے ہیں، کہا کہ مولانا صاحب 60% لوگ اس بیہودگی میں پڑا ہے. اور یہ بیہودگی آئی کہاں سے بتائیے آپ کو؟ لوگ جب سے پنجاب، دلی، ہریانہ، لدھیانہ، جو ملک کے جگہ جگہ پر پھیل گئے کام کرنے کے ناطے کہ وہاں جائیں گے مزدوری زیادہ ملے گی. ممکن ہے کہ مزدوری تو کچھ زیادہ مل جائے، لیکن وہاں ایمان کو بیچ کر کے وہ مزدوری لے آتا ہے. دوستو، ایمان کو بیچ کر کے لے آتا ہے. جو ایمان ایک ایسی دولت ہے جو آسمان اور زمین کو بیچ کر بھی اس کا قیمت ادا نہیں کر سکتے انسان. ایک بوتل شراب کی وجہ سے یہ ایمان بیچ کے آتا ہے. دوستو، یہی سیوا طریقہ نے پورے گاؤں محلہ کو برباد کر دیا ہے. دوستو، اور کیا کیا طریقے نہ ایجاد ہوئی. کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھانگ کھاتے تھے پہلے، ایسا کرتا تھا، اور نام بھی پلٹ کر کے شراب کہاں ہے؟ مولوی لوگ تو شراب منع کرتے ہیں، ہم تو بیئر کھاتے ہیں. بتائیے، بیئر کھاتے ہیں. اور پھر تیسرا نام ہے اسمیک. اسمیک وہ مہاپاپ جب بچوں کی طبیعت کے اندر لگ گئی، اس طرح نوجوان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس جریمہ نے، اس گناہ نے ہمارے سماج کو چور بنا دیا. دوستو، آج غور کیجیے گا، کسی کے گھر کے آنگن میں، باہر میں ایک ٹیبل کا جو ہیڈ لگا ہے وہ بھی بستا نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا چیز سوچتے ہیں اس کو بیچ کے کباڑی میں کتنا پیسہ پائے گا وہ، لیکن اٹھانے جاتا ہے، مجبور ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگلا نشہ کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ ہوتا نہیں. میں نے تو یہ بھی محسوس کیا، اپنے مدرسے میں تعلیم چل رہی تھی ماہک کے اندر، دین میں بچے مسجد میں گئے تھے امتحان دینے لگے، ادھر کچھ لوگ گھس گئے روم میں، بکسا کا ٹوٹلا یہ لیا وہ لیا، پکڑا گئے دین میں. جب پتا چلا کہ یہ فلاں گاؤں ہی کے قریب کے ہیں، ان لوگوں کا فلاں بچہ، ان کو بلا کے لے آئے گا. ہم نے کہا کہ دیکھو مار پیٹ مت کیا کرو، یہ لوگ جو ہے قرب جوار کے ہیں، ذرا ان کا گارجین کو بلاؤ، ان کے حوالے کرو، سمجھاؤ انہیں. بلایا گیا تو کہا کہ سر یہ کیا وہ غیر مسلم؟ کہہ رہے سر حالت یہ ہے کہ آپ کے یہاں تو اس حالت میں آ گیا، اپنے گھر میں جس ہنڈی میں ہم لوگ پکا کے کھاتے ہیں وہ بھی ہنڈی باقی ہمارا گھر کا نہیں رہتا ہے. دوستو، اتنے بڑے لعنت ہے. جب ایک آدمی نشہ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی بہن اور بیٹی کے اندر اور بیوی کے اندر کوئی امتیاز نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امتیاز کا پاور اس کا آف ہو جاتا ہے. یہ لائٹ چل رہی ہے تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں،
یہ عبد الرحمن، یہ عبد الجبار، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ باپ، یہ بیٹا، یہ بھائی. لیکن لائٹ آف ہو جائے تو سب تو کالے کالے نظر آئیں گے. آپ کوئی امتیاز نہیں رہے گا دوستو. تو یہ عقل کا جو مشن ہے جب وف ہو جاتا ہے تو انسان کے بڑے اور چھوٹے کے اندر کوئی تمیز نہیں. ایک مثال آپ سے سمجھا رہا ہوں، پھر آگے ایک بات کرنا ہے آپ سے. صحیح بخاری کی حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچد بھائی تھے. نوجوان بچے تھے، یہ بھی نوجوان، بہت 11-12 سال کے بچے. تو اسی وقت اسلام لایا تھا نبی پر، نبی کے پاس بھی رہتے تھے. ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. نوجوان کس کے سہارے؟ کوئی تو ہے نہیں، مال دولت سرمایہ گھر دوار سارا چھوڑ کے آیا ہے مکہ کے اندر. محض اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں دین اسلام کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا ہے. رہنے کی جگہ نہیں. اللہ کے نبی مسجد کے اندر، جہاں مسجد ہے جھوپڑا کا مسجد، اس میں ایک کونا کو خاص کر دیا تھا کہ وہ غریب صحابی، فقیر صحابی جن کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں، کم از کم اس جگہ پہ وہ لوگ رات گزارے، جس کو کہتے ہیں سپا، جس میں سپا. تو وہی رہتے تھے. نوجوان ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، جس حضرت فاطمہ کے متعلق حدیث کے اندر بات ہے سیدتو النساء فی الجنہ، جنت کے عورتوں کا سردارہ بنی گئی حضرت فاطمہ. ان کی شادی کی بات ہوئی تو حضرت علی سے نکاح کرایا گیا. تو انہوں نے نکاح کی خوشی میں کہا مجھے بھی ولیمہ کرنا چاہیے، چونکہ اللہ نے ولیمہ کو سنت قرار دیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اولی مولا میں شاہ، ارے تمہارے پاس یہ بکری ہو تب بھی تم جا کے ولیمہ کرو، یہ نیکی کا کام ہے، کیسے ہم پیچھے رہ سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھے دوستو، کہا کہ مولوی صاحب ہم لوگ بھی تو ولیمہ کرتے ہیں، تو کاہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شادی جو ہے جائز نہیں، یہ دعوت صحیح نہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، سنت اسی وقت سنت رہتی ہے جب سنت کے دائرے میں وہ سنت رہے، سنت کو سنت کے دائرے میں رہے تب جا کے وہ سنت رہتی ہے. اور جب سنت کے دائرے سے خارج ہو جاتی ہے تو وہ سنت نہیں رہ جاتی ہے. تو ہم لوگ جو شادی بیاہ کے اندر دعوت کرتے ہیں، جس میں مرد عورت سارے شامل ہو کر کے جو عزت و حرمت کی پامالی ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو جا کے دعوت میں حاضر غریب کو محروم کرتے ہیں، اور اسلامی طور طریقہ کا کوئی شکل صورت نہیں ہوتی ہے. پتہ نہیں چلتا ہے کہ مسلمان کی شادی ہے، غیر مسلم کی شادی ہے. عورت بے پردہ ہو کر کے کیا کیا آپ کو داستان سنائی میرے دوستوں. یہ حالت اس وقت دین روتا ہے، سنت روتی ہے تم لوگوں پر جو کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، سنت کا حامی ہوں. یہ کتاب و سنت قرآن و حدیث تم لوگوں کی حالت پر روتی ہے دوستو. اللہ کہاں سے راضی ہوگا دوستو؟ کہاں سے راضی ہوگا؟ تو جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شادی کے موقع پر ولیمہ کے لیے تیاری ہے تو کچھ نہیں. تو ایک اونٹ ان کو ملا تھا، اور ایک اونٹ انہیں انصاری بھائیوں سے ادھار لے کے اونٹ لے جا کے جائیں گے، کچھ گھاس کاٹیں گے، لے آئیں گے، بازار میں بیچ کر کچھ پیسہ ہوگا تو لوگوں کو کچھ کھلائیں گے. دیکھیے خیال لے جا کر کے ایک انصاری بھائی کے دروازے میں باندھا. ایک صاحب کو لینا چاہتے کہ ہمارے ساتھ چلیے بھائی تھوڑا مدد کر دیجئے. وہ گئے بلانے کے لیے. اتنے میں اسی گھر میں شراب پیا جا رہا تھا. حضرت حمزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہیں وہ بھی موجود تھے وہاں پر. تو پتہ چلا کیسا سا معاملہ ہے. گھر کے دروازے بڑا موٹا بڑا دو اونٹ رکھا ہے. اسی نشہ میں چور تھے. خبر لگی تو آ کر کے تلوار سے اس کا جو کوہان ہوتا ہے اونچا چوڑا، اس کو کاٹ کر کے کلیجہ نکال کر کے چبا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ کر کے دیکھتے حالت تو بے قابو ہے. میرا تو سپنا چور.
روتے روئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ چچا نے تو کام گڑبڑ کر دیا. کہاں ایسی بات ہے؟ حضرت زید کو ساتھ لے کر کے واپس آ دیکھا, ارے یہ کیا کیا؟ تو نشہ میں چور تھے. تو اس وقت اپنے سر اٹھا کر, ارے کون ہے؟ لگتا ہے کہ میرے باپ کے سب نوکر آئے ہو کیا؟ نبی پکار ہے. صحابہ کرام کی حالت علماء پڑھا ہے, آپ نے سنا ہے. حدیبیہ کے موقع پر واقعہ ذکر ہے صحیح حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک, بلغم, نیٹا جب تھوکتے تھے زمین پہ نہیں گرتا تھا. کہاں گرتا تھا؟ الا کف احد منہم, جا کے فوراً جا کر کے ہاتھ پکڑ دے, بدن لگا دیتے تھے تاکہ وہ تھوک و نیٹا ان کے بدن میں پڑے اور اس کو ملتے تھے اپنے بدن میں. یہ احترام تھا. اور وہ جب یہ عقل چلی جاتی ہے تو کہتے ہیں تم لوگ تو میرے باپ کے نوکلام لگتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو جاتے ہیں, چلو 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 یہاں عزت بچے گی نہیں. بس دوستو اس لعنت سے بچو. اگر یہ لعنت ہمارے اندر رہ گئی تو یہ نسل کو برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گی. اور تیسری اور آخری بات, آپ لوگ بھی تھک گئے, ہمارا بھی سفر لمبا ہے اور ہمارے بہت ہی محترم شخصیت یہاں موجود ہے. تیسری اور آخری بات بتا دوستو, اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے مومنو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے اہل و عیال, بیوی بچے, بیٹا بیٹی, ان کو بھی بچانے کا تمہارا کوشش ہونی چاہیے. کس جہنم سے؟ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد, جس جہنم کی پہرداری بڑے بڑے بہادر فرشتے کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کا جو حکم ہے اس میں کوئی نافرمانی نہیں, اور وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. برداشتو اپنے آپ کو سنواریے اور اولاد کے آپ کو ذمہ دار بنایا اللہ نے. الا کلکم مسئول الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک انسان کو اللہ رب العزت نے ایک ذمہ دار بنایا ہے. آپ کم از کم اپنے اہل و عیال کے, اپنے بیوی بچے کے تم ذمہ دار بنے ہو. گاؤں کا منڈل اور سردار تم اپنے گاؤں کے ذمہ دار بنے ہو. لہذا ہر ایک ذمہ دار اپنے ماتحت کے لوگوں کے خیر خواہی کے لیے سوچے, برائی سے روکنے کا پریاس کرے, کوشش کرے. بتا دوستو اپنے بچوں کو سلیقے پہ لانے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز دینی تعلیم ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جب قرآن 30 پارہ کا پہلی آیت نازل کی تو آیت کون سی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اللہ نے تو انسان کو, جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, لیکن پہلے وہ نقطہ نہیں کہا نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ تو نہیں, پڑھو. اس لیے کہ جب تک تمہارے اندر تعلیم نہیں آئے گی, تعلیم, تربیت, علم, ہنر وہ پاور ہے, وہ طاقت ہے جو انسان کو سلیقے مند بناتا ہے اپنے دین کے لیے بھی, مذہب کے لیے اور پورے سماج اور دنیا کے لیے. آپ نے دیکھا نہیں علم کا پاور کہ وہ قوم جو مبغوض ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, نافرمان ہے, جہنمی ہے, لیکن اس کے باوجود تعلیم و تربیت سے جوڑا ہے تو دنیا پر حاکم وہ بنا ہوا ہے. دوستو اس لیے آپ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف رغبت کیجیے, دھیان دیجیے. اپنے اپنے محلہ کے اندر مکتب قائم کیجیے. ہمارا ماحول اور معاشرہ بن گیا, ہم سارے کام کر سکتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے, سماج کے بچوں کی تعلیم کے لیے, پڑوسی کے بچوں کی تعلیم کے لیے 100 روپے اگر مہینہ ہم پر آ جاتا ہے تو یہ پیسہ ادا کرنا پہاڑ بن جاتا ہے, پہاڑ بن جاتے. دوستو یہی سب سے بڑی کمی اور کمزوری ہماری برادری کی ہے. ان کمزوری کو دور کیجیے, مسجد کے اندر آباد کیجیے آپ, اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اچھا مدرس, اچھا ٹیچر, معلم رکھ کر کے ان کو بنیادی تعلیم دیجیے. وقولوا قولی ھذا واستغفر لي ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.